الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد نہیں، ہرگز نہیں وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی اور تو اس شہر میں رہنے والا یا اترنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اسلامی اور دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے
کہ یہ جہان، یہ کائنات اور اس میں موجود چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ ان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کے ثبوت کے طور پر بطور شہادت پیش کی جا سکتی ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ یعنی وہ دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے مکان و زمان ہیں، وہی چیز جسے ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں اس پر بہت بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی زمان و مکان کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت اور ترجیح دی ہے، یا کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جن کی فضیلت دوسروں سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ انتخاب بھی خود اللہ رب العزت کا ہے۔ اس میں بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ فلاں چیز بہتر ہے اور فلاں جو ہے وہ اس سے کم تر ہے۔ یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ الہی فیصلے ہیں۔ ان میں سے مکانی اعتبار سے، جگہ کے حوالہ سے ایسا خطہ یا دو ایسی جگہیں ہیں کہ پورے جہان کے اندر ان کی طرف ہر کلمہ پڑھنے والے ذی شعور مسلمان کی توجہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی کے اندر اس کے دل کا جھکاؤ ان مقامات کی طرف ہوتا ہے، اور جب یہ دن آتے ہیں، یہ مہینے شروع ہوتے ہیں جسے مواسم حج یا موسم حج کہتے ہیں، یا اشہر الحج کہتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، تو یہ ذوق، یہ میلان، یہ جھکاؤ، یہ توجہ وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کچھ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، وہ ان مقامات تک پہنچ جاتے ہیں، ان جگہوں کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں یہ تمنا لیے ہوئے، اس آرزو کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ مالک کب یہ وقت آئے کہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے اور ان کے براہ راست استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں کی زیارت کر سکوں جو دنیا کے اندر خیر الارض احب البلاد کہلاتے ہیں، یعنی وہ بقع یا وہ مقامات، وہ خطہ کہ جو کائنات کی تمام زمینوں میں سب سے بہتر خطہ اور خطہ کہلاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی روشنی میں۔ اس کو آج عام اصطلاح کے اندر کہتے ہیں حرمین شریفین، وہ عزت والی جگہیں جو حرمت والی، حرمت سے مراد بھی یہی ہے کہ جن کی تعظیم اس لائق ہے کہ مسلمان مومن کرے، اور پھر جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی کچھ چیزیں لازم ہیں کہ وہ ان کو اختیار کرے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس عظمت اور تعظیم کے اندر کسی طرح کا کوئی خدا نخواستہ فرق پیدا کر سکے اور اس کے اندر اس تعظیم میں کمی جو ہے وہ واقع کر سکے اپنے کسی عمل کے ذریعے، یہ اجازت کسی کو نہیں۔ مسلمان اس کے شوق کے اندر اس کو محترم سمجھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، کشاں دل کی گہرائی کے ساتھ ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کب یہ لمحہ آئے کہ میں خود وہاں حاضر ہو جاؤں، اور پھر ایک دفعہ ہی نہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی وسائل کے حل کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ تم بار بار ان مقامات کی جو ہے وہ زیارت کے لیے اپنے آپ کو وہاں لے جاؤ. تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. جہاں یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. بالکل اسی طرح جس طرح ماں نے اس کو جنا ہے ان گھروں کی زیارت کے بعد بندہ اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو دیگر منافع رکھے ہیں، جو فوائد رکھے ہیں، جو مالی اعتبار سے آسائشیں وہاں اللہ رب العزت نے پہنچائی ہیں، ان کے حصول کے لیے بھی تم وہاں پہنچو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان حرمین کے حوالہ سے کہیں وصفی طور پر یعنی خوبیاں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ذات کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے تعارف اور پہچان کے لیے، اس طرح کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن مجید ہی کی روشنی کے اندر کہ نام لیے ہیں اللہ نے، وصف نہیں ہے. وہاں اوصاف کے نام لیے ہیں، یہاں ذات کے نام لیے ہیں، اس جگہ کا نام لیا ہے. کہیں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بکہ یعنی دو الگ الگ جگہیں، بطن وادی اور بطن ظاہر. یہ یعنی بطن جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے وہ گہرائی اور گٹائی، یا وہ مرکز جو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی. تو بکہ یہ کہا وہ بھی اپنے اونٹوں کو جبابرہ ظالموں سے جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ کام کرتے تھے. بالکل اسی کا طرح فرمایا کہ اللہ کا بنایا ہوا وہ گھر یا اللہ کی بنائی ہوئی وہ سرزمین ایسی ہے ببکہ تھا، جہاں ظالموں اور جابروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا ظلم اور سرکشی اس کا اظہار کر سکیں. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، روک لیا جائے گا بندے کو وہاں سے اگر کوئی یہ ارادہ بھی کرتا ہے. کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. یہ دیکھیں بکہ بھی ہے، بطن وادی، اور اسی طرح مکہ بھی نام یہ مشہور ہے، مکۃ المکرمہ. یعنی یہ ذاتی نام ہیں اس سرزمین کے. کہیں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ. لمبی آیت ہے. اسی طرح کہیں سورہ انعام میں جو ہے وہ اسی کو دہرایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. یہ بستی ہی نہیں، یہ بستیوں کی ماں ہے. سب بستیوں کو اکٹھا کرنے والی سرزمین اگر کوئی ہے تو وہ مکہ اور بکہ ہے. اسی طرح مدینے کے حوالے سے بھی یہ چونکہ دو الگ الگ جگہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر تعریف کی ہے. اور مکہ کا آغاز اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیگر انبیاء کی طرح وہ منسلک تھی اس اللہ کے گھر کے ساتھ جس کو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کہتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اول مسجد وضع فی الارض، سب سے پہلی مسجد جو زمین کے اندر بنائی گئی اے اللہ کے رسول وہ کون سی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام. انسانوں کی آبادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے بنائے جانے والے مقامات اور جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا گھر، اللہ کا گھر جو تعمیر ہوا دنیا کے اندر آدم کے ساتھ ہی، وہ تھا مسجد حرام. نام ہی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا مسجد الحرام ہے. قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جہاں دو بڑی شخصیتوں کے حوالہ سے ان جگہوں کا تذکرہ ملتا ہے. ان میں سے ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے.
مکہ کی نسبت کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کثرت سے ملتا ہے، اور مدینہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مکہ سے حضور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی اور جان بوجھ کر میں نے یہ آیت پڑھی، سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہے، مگر وہ کسی چیز کی عظمت کو بلند تر کرنے کے لیے بعض دفعہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ غور کرو کہ یہ جگہ کیسی ہوگی جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا تیرے حوالہ سے اے نبی یہ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، چھوڑو ان کی طرف توجہ نہ کرو، جس سرزمین میں میں نے تمہیں آباد کیا ہے، اقسم بہذا البلد، یہ سرزمین اس لائق ہے کہ اللہ خود اس کی قسم اٹھائے۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں اس بلد کی، اس شہر کی۔ اور پھر ساتھ ہی حضور کی جو ہے وہ تعریف فرمائی کہ اس کی عظمت کے لیے یہ کافی تھا کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا اس میں اضافہ یہ ہے کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقام کو میں نے عظیم تر کر دیا ہے کہ تو اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی یہ جگہ اپنے حیثیت سے بہت عظیم تر تھی، مگر وَأَنْتَ حِلٌّ، تو بھی یہاں ٹھہرنے والا، تیری رہائش بھی یہاں ہی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اسی لیے اس خیر الارض، اس بکا کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الارض واحب البلاد الی اللہ، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر اے مکہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز یہ سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس حوالہ سے ایمان کی تازگی کے لیے جو چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقام وہ قرآن مجید کی 2 جگہوں کے حوالہ سے جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اور اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، مگر اس کی تفصیل میں اگر جائیں اور بہتر انداز سے اللہ رب العزت نے پہلے مقام سے ہٹ کر جو چیزیں خاص طور پر بیان کی ہیں وہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، نام ہی اس کا سورہ ابراہیم۔ پہلے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کی تعمیر یا اس کی تعمیر نو، تعمیر تو بہت پہلے جس طرح میں نے عرض کر دیا شروع میں ہی ہو گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلے کی شکل اختیار کیے ہوئے جگہ تھی جس کی نشاندہی اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو کی، اور پھر کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کے ستونوں سے جو ہے وہ عمارت کھڑی کی جا رہی تھی، جگہ اپنی طور پر موجود تھی، لیکن اس کے آغاز میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ذرا غور کرنا ابراہیم کی زبان سے قرآن کیا کہتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، ابھی یہ جو ہے وہ شہر، یہ بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا، تو فرمایا اس سے پہلے یہ جس طرح کا بھی شہر ہے، یعنی نکرہ کے ساتھ بیان کر کے کہا ھذا بلدا آمنا، اس کو شہر بنا مگر امن والا بنا۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اس وقت کی ہماری دعوت کا مرکز و محور اس اللہ کے گھر کے حوالہ سے یہ ہے، یہ دہشت گردی کی علامت نہیں، یہ امن اور سکون اور اطمینان اور پھر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مرکز ہے۔ اس کی وجہ سے خوف ختم ہوتا ہے۔ اس کے تعمیر کے اندر اس کی بنیادوں کے ساتھ جو عمارت کھڑی کی ابراہیم اور اسماعیل نے، اس میں یہ چیز شامل تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو امن والا بنا۔ اس کی تفصیل آتی ہے سورہ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذَا الْبَلَدَ، پہلے عام شہر تھا، لیکن فرمایا اب یہ یہاں جب اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، ھذَا الْبَلَد، یہ خاص شہر ہو گیا ہے، یہ اب عام نہیں رہا۔ اس کے حوالہ سے قرآن و سنت کچھ اور طرح جو ہے وہ خطاب کرتا ہے، ھذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ غور کرنا میرے بھائیوں، جب اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے اور بالخصوص جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس کے پیش نظر جو ہے وہ ارادے اور وہ خواہشیں وہ کیا تھی ایک مسلمان لیڈر کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، پہلی بات امن۔ خوف بہت بری چیز ہے، خوف کا خاتمہ وہ اسلام کی بنیادی عقائد ہے، اس خوف کو جڑوں سے نکالنا ہے۔
خوف کی وجہ سے آدمی کوئی دینی کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر اللہ نے مسلمان کو تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے تو وہ اس لیے کہ خوف پیدا ہو چکا ہے، اس کو امن میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ اس گھر کی تعمیر خوف کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے تھی۔ یہاں اگر دیگر لوگوں کو کچھ پابند کیا جاتا ہے تو اس کے بھی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے، ان کی حرکات سے، ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ان کی سرگرمیاں یہاں امن کو تہ و بالا کرتی ہیں۔ اس شہر کے اندر بے خوفی پیدا کرنے کی اجازت ہرگز کسی کو نہیں۔ یہاں لوگ وہ آئیں گے جن کے دل و جان کے اندر سلامتی اور ایمان موجود ہوگا، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ حتیٰ کہ جب کوئی آدمی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لیے ہوئے ہے اس سرزمین کے قریب آ جائے گا، لا یحل لأحد ان یحمل السلاح بمکہ، وہ اپنے اسلحے کو بھی یہاں سے نکال دے گا اور باہر رکھ کے آئے گا۔ اس سرزمین کے اندر اپنی حفاظت کے لیے بھی بطور علامت آپ اسلحے کو اٹھا نہیں سکتے، چاہے جائے کہ یہاں سے اسلحہ اٹھے، یہاں سے جو ہے وہ اسلحے کی جو ہے وہ بھرمار ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا دمکایا جائے، ہرگز ایسا نہیں۔ اسلام، ایمان، بیت اللہ، کعبۃ اللہ وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، امن پر مجتمع کرتا ہے۔ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ دہرانا ہے، اس کو بار بار جو ہے اس کا اعادہ کرنا ہے۔ ہم امن کے دائی ہیں، ہمارا نبی، ہمارا جد الانبیاء وہ امن کی دعا کرتے تھے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ لیکن ساتھ ہی کیا کہا، یہ ہے عقیدے اور ایمان کی بات جو ان عمارتوں کی وجہ سے ہمارے دل و جان کا حصہ ہونا چاہیے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہم جس توحید الہی کو مانے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے جو عبادت اور بندگی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے دلوں سے یہ اللہ کے علاوہ کا خوف وہ نکال باہر کر دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو کس سے جو ہے وہ بچا کر رکھنا، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس گھر کی تعمیر کے ذریعے یہ تو علامت ہے، ہم اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے مخالف ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ان بتوں کو پاش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بتوں کا خوف خواہ انسانوں کی شکل میں ہو یا مورتیوں کی شکل کے اندر ہو، اس کو نکالنا ہے۔ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ، یہاں اس پر بہت ابھی بات ہو سکتی ہے لیکن آگے چلیں۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اس کائنات کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظاہریت کی وجہ سے جب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جس کے سامنے جھکوں وہ مجھے نظر آنا چاہیے، خدا نظر نہیں آتا، میرا رب جس کو میں اللہ کہتا ہوں نظر نہیں آتا، اس میں جو اللہ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے، بندہ بھٹک جاتا ہے اور ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ اس لیے میں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا فیصلہ اب تیرے اوپر ہے کہ تو ان کا فیصلہ کیا کرنے والا ہے، ان کے ساتھ معاملہ اب تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، آگے تاریخ دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے، یہ کوئی تاریخی صرف بات نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب کا حصہ نہیں، قرآن کہتا ہے ربنا، یہ سرزمین کون سی ہے، انی اسکنت من ذریتی، اس کی آبادی کے لیے دمشق شام سے میں اپنی اولاد کو لے کر چلا ہوں، چھوٹے بچے کو لے کر چلا ہوں، اس کی ماں کو لے کر چلا ہوں، بے آب و گیا وادی کے اندر تنہا چھوڑ رہا ہوں۔ آج بھی انسان جو ہے وہ شہروں کو آباد کرتے ہیں، ارادے کیا ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، افسوس کی بات ہے، مگر اللہ کا پیغمبر اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں ایک ایسے گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی حرمت اور تعظیم جو ہے وہ اس لائق ہے کہ یہاں جو ہے وہ لوگ آباد ہوں اور یہاں شہر جو ہے وہ آباد ہو جائے، یہاں ملک آباد ہو جائیں، اور اس کے آغاز کے اندر میں اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہوں، کوئی وہاں انسان نظر نہیں آتا، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنی اولاد کو وہاں تنہا چھوڑ رہا ہے۔ پوچھا، اس خاتون نے پوچھا کہ اے ابراہیم، اے میرے خامد، تو اس جگہ پر، یہاں رات کی تاریکیاں، یہاں تو دور دور کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، انسان تو دور کی بات ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کیا اللہ نے ہم حکم دیا ہے کہ ہمیں تو ادھر چھوڑ جائے؟ ابراہیم نے کہا میں اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں۔ تو پھر ہماری ماں نے کہا جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا،
یہ ہے پس منظر اس کا. اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کیا کریں وہ؟ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے نشانات ہم مقرر کرتے ہیں دینی حوالہ سے، خدا نہ خواستہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہاں فلاں پیر کی جو ہے وہ قبر موجود ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال بیلے اور ٹھیلے لگائے جاتے ہیں. اللہ کا پیغمبر ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ربنا، میں نے اپنی اولاد کو یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ اس وقت تو یہاں رہنے کی کوئی سبیل ہی موجود نہیں ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، وہ نماز کی اقامت کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے. فاجعل افئدۃ من الناس، جو میں کر سکتا تھا اس کی آبادی کے لیے میں نے اپنی کل کائنات لا کر وہ میدان میں رکھ دی ہے، بے آب و گیاہ جگہ کے اندر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فاجعل افئدۃ من الناس، اب لوگوں کے دل تو تیرے قبضے میں ہے، مائل کر دے ان کی طرف. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، شوق کے ساتھ وہ ان کی طرف آئیں. پھر ساتھ ہی کیا کہا؟ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، پھر ان کے استعمال کے لیے ان کو وہ رزق دے دے کہ رزق کی کمی محسوس نہ ہو. یہاں تو ابھی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مگر ابراہیم نے کہا رزق جہاں کہیں بھی ہے اس کا مالک تو ہے، لا کر ڈھیر کر دے اس سرزمین کے اندر. اور حقیقت ہے پوری دنیا جو ہے وہ چیزوں کو اگاتی ہے، چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن اکٹھی ہوتی ہیں ابراہیم کی دعا کے ذریعے سرزمین مکہ کے اندر. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ ضرورت کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے دعا کی ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑا. جس طرح جو ہے وہ بعض مجاور قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں غرض نہیں ہے، یہ صوفیاء کا بھی یہی عقیدہ ہے، رزق کی ضرورت نہیں ہے، بھوکے جو ہے وہ رہیں گے اور پھر اسی کے ذریعے جان دے دیں گے. نہیں، فرمایا یہ ضروریات پہلے ہیں. اور یہ عقیدہ سمجھایا جو میں اس وقت آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. مال کی کمی ہے تو مال کا مالک اللہ ہے، اس سے مال مانگو، وہ تمہیں دے دے گا. وسائل اگر تمہیں نظر نہیں آتے اس کو تو معلوم ہے. وارزقہم من الثمرات، ابراہیم نے اس سرزمین کے اندر جہاں کوئی چیز جو ہے وہ رزق نام کی موجود نہیں تھی، اگر دعا کی ہے تو اللہ نے قبول کر کے رزق کو اکٹھا کر کے وہاں پہنچا دیا. سارے جہان کا رزق اب وہاں پہنچتا ہے اور یہ قیامت تک پہنچتا رہے گا. اور پھر وہ بیت اللہ، وہ سرزمین مکہ آباد رہے گی. آخری بات، وہ ایک ایسی سرزمین ہے، وہاں ایسی ایک جگہ ہے جب تک وہ موجود رہے گی اللہ کائنات کو موجود رکھے گا. جب وہ موجود نہیں رہے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی اٹھے گا پتلی ٹانگوں والا، وہ بیت اللہ کو گرا دے گا. جب اللہ کا بنایا ہوا کائنات میں پہلا گھر وہ موجود رہے گا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو اس وقت تک انسان آباد رہیں گے، یہ کائنات ہستی بستی رہے گی. لیکن جب اللہ کا گھر ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی. اس لیے اس گھر کے ساتھ یہ کائنات اور یہ انسان کو وابستہ ہیں، یہ منسلک ہیں. انسانوں کی زندگی کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے. جب کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا یہ جہان ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے. ہر وہ آنکھ جو اپنی میل کچیل کے ساتھ بری نظر سے اس کو دیکھتی ہے، اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کی طرف سے اس کا دفاع فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی طرف آنے والا وہ ابرہا ہو یا ابرہا کی کوئی بھی اولاد ہو، قیامت سے پہلے پہلے اور اس حبشی کے اس عمل سے پہلے پہلے کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا سکے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا قیام انسانوں کے قیام کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کے ذریعے اس کی حرمت اور تعظیم کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے اس وعدے کے مطابق اس کو ناکام اور نامراد کر دے گا. اس بیت اللہ کو اور اس سرزمین کو کوئی نقصان اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.